حبیب کو تو خط لکھ کے بلایا. جب خط پہنچا ہے نا حبیب کے، اللہ اکبر، قاصد نے دروازہ بجایا، یہ اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے. آواز دے کر پوچھا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو امام حسین کے قاصد نے آواز دی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. ہاتھ پیر کانپنے لگے، حسین کا قاصد میرے دروازے پر آیا. گھر سے باہر نکلے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، گھر میں داخل ہوئے. زوجہ نے بڑھ کے پوچھا حبیب کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا حبیب یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے، الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر، ایک رجل فقی حبیب ابن مظاہر کی طرف. حبیب ہماری نسبت رسول اللہ سے کیا ہے اسے تو تم جانتے ہو، تو بس اتنا جان لو کہ دشمن کے نرغے میں گر چکا ہوں. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت نے ایک اور جملہ بھی لکھا کہ حبیب یاد رہے میرے ساتھ زینب بھی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زوجہ نے بڑھ کے پوچھا حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں ضعیف ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا؟ تو جیسے یہ جملہ سنا نا، چادر سر پہ رکھتے ہوئے کہنے لگی پھر مجھے جانے دو، اس لیے کہ تم نے ہی تو بتایا ہے کہ زینب بھی حسین کے ساتھ ہے. حبیب ابن مظاہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ رے غربت حسین، خواتین بھی رحم کھا رہی ہیں حسین پر. فرمایا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے فرزند رسول مجھے بلائے اور میں مدد کرنے نہ جاؤں؟ فرمایا اپنے غلام کو آواز دے کر جاؤ، گھوڑا تیار کرو اور فلاں جگہ پر جا کے کھڑے ہو جاؤ. حالات نامساعد ہیں، میں کچھ تاخیر سے پہنچوں گا لیکن گھوڑے پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا کربلا کے میدان. حبیب کے غلام نے گھوڑا تیار کیا اور ایک مقام پر جا کے کھڑا ہوا. حبیب بے راہوں سے ہوتے ہوئے پہنچ رہے تھے. کچھ تاخیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہنے لگا اگر میرا مولا نہیں آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا. موقع مل رہا ہے مجھے، سعادت مندی مل رہی ہے. حبیب نے فرمایا اے غلام تو نے میرے مولا سے محبت کا اظہار کیا ہے، میں اسی بات پہ تجھے آزاد کر رہا ہوں. سنیں گے زدارو، پیروں میں بیٹھ گئے. مولا جب آپ اپنی خدمت لے رہے تھے تو مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب تو فرزند رسول کی خدمت کا وقت ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے. اجرکم اللہ. اپنے ساتھ بٹھا لیا حبیب نے اپنے غلام کو بھی. کربلا پہنچے، جو ہی کربلا کی جانب حبیب نے کربلا میں قدم رکھا اور کوفے کی جانب سے گرد نظر آئی، امام نے آواز دیا عباس، علی اکبر، میرا بھائی آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے. بڑھ کر استقبال کیا. اجرکم اللہ. بڑھ کر استقبال کیا. مرحبا، آفرین، تکبیروں کی صداؤں سے حبیب کا استقبال ہوا. آ کر کھڑے ہوئے، امام حسین نے گلے لگایا. اسی اثنا میں زینب کبریٰ کا پیغام آیا. حبیب حبیب تمہیں زینب سلام کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. عزادارو، حبیب ابن مظاہر نے امام حسین سے اجازت لے کر میدان کربلا میں جہاد کے لیے قدم رکھا. جہاں اہل بیت میں مولا عباس سے مولا حسین کو سہارا تھا، وہاں اصحاب میں حضرت حبیب سے مولا حسین کو سہارا تھا. حبیب میدان کربلا میں اترے. واحد صحابی ہیں امام حسین کے، ضعیف العمری کے باوجود، کبر سنی کے باوجود 80 سپاہیوں کو حبیب نے فنار کیا ہے، اس بڑھاپے کے باوجود. اور جب زخم پر زخم لگتے رہے اور زخموں سے تاب نہ لا لا کر گھوڑے پہ ڈگمگاتے رہے، تو ایک وقت تو یہ آنا تھا نا کہ حبیب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور آواز دے کر کہا مولا میرا سلام آخر لیجیے گا. عزادارو، حسین ابن علی اس جانب روانہ ہوئے جہاں حبیب گھوڑے سے گرے تھے. جب دیکھا تو شہادت ہو چکی تھی، روح پرواز کی جا چکی تھی کہ ایک مرتبہ مرثیہ پڑھا، یا اللہ تیرا حسین گواہی دیتا ہے. یہ ایک رات میں قرآن پڑھ لیتا تھا، یہ عامل قرآن تھا، یہ حافظ قرآن تھا، یا اللہ یہ محافظ قرآن تھا. آگے بڑھے، حبیب کا لاشا اٹھانے لگے تو حضرت عباس نے بڑھ کر کہا مولا یہ لاشا میں اٹھاؤں؟ فرمایا میرا مہمان ہے، میرا دوست ہے، میں خود لاشا اٹھاؤں گا. 2 قدم چلے تو پیر لڑکھڑانے لگے. علی اکبر نے بڑھ کر کہا بابا مجھے دے دیجئے. کہا نہیں یہ میرا مہمان ہے.
میرے مولا نے گنج شہیدہ تک حبیب کا لاشا پہنچایا. حبیب کے استقبال کے لیے تمام جوانان بنی ہاشم جمع ہوئے. گنج شہیدہ میں لاشا رکھ دیا گیا. سنیں گے عزادارو، حبیب کا ایک بیٹا قاسم ابن حبیب کربلا میں بابا کے ساتھ شہید نہیں ہوا. یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ اسیروں کا قافلہ، یہ شہداء کے سر نیزوں پہ چڑھا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہوا تو کوفے میں حبیب کے بیٹے قاسم ابن حبیب نے آ کر خولی سے کہا یہ سر جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے، یہ مجھے دے دے، میں اسے دفنا دوں جا کر. کہنے لگا مجھے شام کے دربار سے انعام ملنا ہے. قاسم نے کہا جو انعام وہاں سے ملنا ہے میں دینے کو تیار ہوں. کہنے لگا نہیں، سروں کو پہنچانا ہے، شمارش ہونی ہے سروں کی، میں سر تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. لیکن سنیں گے عزادارو، جب یہ قافلہ کوفے سے نکلا شام کی جانب جانے کے لیے تو قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ خولی پر حملہ کیا اور سر حبیب لینے میں کامیاب ہوا. اور امام سجاد کے برابر سے ایک کہتا ہوا گزرا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پر نہیں ہوتا. امام کا حال متغیر ہو گیا، بیڑیاں سنبھالی، ہتھکڑیاں سنبھالی، بابا کے سر کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے. بابا یہ سچ کہتا ہے آپ کا بچہ مشیت کا پابند ہے، حکم الہی اور امر الہی کا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما.